أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها ردوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق اللہ. قل انفقوا کہہ دیجیے تم خرچ کراؤ طوعاً خوشی خوشی و کرہن یا ناخوشی لن یتقبل منکم ہرگز نہیں قبول کرے گا وہ تم سے، ہرگز نہیں وہ تم سے قبول کیا جائے گا. انکم کنتم بے شک تم کنتم ایسے لوگ ہو قوماً فاسقین جو کہ ایسی قوم یعنی کہ ایسے لوگ ہو جو فاسق ہو یعنی نافرمان. انکم وما منعهم اور نہیں منع کیا انہیں ان تقبل منہم کہ قبول کیا جائے ان سے نفقاتم ان کے جو انہوں نے خرچ کیا الا مگر یہ انہم کفروا باللہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ورسول اور اس کے رسول کے ساتھ ولا یأتون الصلاۃ اور نہیں وہ آتے نماز کی طرف الا مگر وہم کسالى اس حال میں کہ وہ کسالہ سست آتے ہیں ولا ينفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے الا مگر وہم کارہون مگر وہ اس حال میں کہ وہ انہیں ناخوش ہوتے ہیں. فلا تعجبک اموالہم اور نہ آپ کو تعجب میں ڈالے ان کے مال ولا اولاد اور نہ ان کی اولاد. انما حقیقت میں یرید اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا کہ وہ دنیا کی زندگی میں اس کے ذریعے انہیں عذاب دے وتزہق انفسہم اور لے جائے انہیں ان کے جانوں کو وہم کافرون جبکہ وہ اس حالت میں جبکہ وہ کافر ہوں. ویحلفون اور وہ یحلفون قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی انہم کہ بے شک وہ لمنکم یقیناً تم میں سے ہیں وما ہم منہم اور وہ نہیں ہے تم میں سے ولکنہم اور لیکن وہ قوم یفرقون ایسے لوگ ہیں جو یفرقون یعنی کہ وہ ڈرتے ہیں. لو یجدون ملجن اور اگر وہ پائیں ملجن کوئی غار کے جائے پناہ ومغارات اور کوئی غار او مدخلن یا کوئی بھی گھس بیٹھنے کی جگہ لولو تو ضرور وہ پیٹ پھیرتے وہ جو لولو الیہ تو وہ اس کی طرف لوٹ جائیں وہم یجمحون اور وہ اس حال میں جیسے کوئی دوڑتے ہیں جیسے کوئی رسیاں توڑا کے بھاگتے اس طرح کے جیسے رسیاں توڑائے جا رہے ہیں. ومنہم من یلمزک اور ان میں سے کوئی ایسا ہے من یلمزک جو الزام دیتا ہے اذعان دیتا ہے آپ کو فی صدقات کے بارے میں فَإِنْ أُوتُوا اگر انہیں دے دیا جائے منہا اس میں سے
رادو تو وہ خوش ہوتے ہیں، وَإِلَّمْ يُؤْتَوْا اور اگر اس میں نہ دیا جائے بِنْہَا اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ تو وہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ناراض، یسخطون ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا اور اگر ہوتے وہ ان میں سے رضو راضی ہوتے، ما عطاہم اللہ جو عطا دیا ہم انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، وقالو اور وہ کہتے حسبنا اللہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتین اللہ تو عنقریب اور دیتا اللہ انہیں من فضل اپنے فضل سے، ورسول اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون اور بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ علیہ۔ کہ جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں غزوہ تبوک کے بارے میں ساری ہماری تفصیل چل رہی ہے، اس کی تیاری کے بارے میں جو کچھ لوگوں کا رد عمل تھا، اور مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکم دینے کے بعد کہ ہر کوئی جائے گا اس پہ، ذریعہ جہاد ہر کسی نے جانا ہے، تو کچھ لوگ جو بنا بڑا بہانے بناتے رہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جی آپ کے خطرے میں ڈالنے کو خود تو تیار نہیں تھے، مگر یہ بھی چاہتے تھے کہ اس جہاد میں اور اس کے صحیح سے بالکل ہی کنارہ کش ہو جانا، تو مسلمانوں کی نگاہ میں اپنی ساری عزت وقت ہی کھو دیں گے، اور یہ تو اس طرح کریں گے تو ہمارے منافقت کا بالکل اعلان ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم جنگی خدمت انجام دینے سے تو اس وقت معذرت چاہتے ہیں، لیکن اس کی مال سے مدد کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، یعنی ہم مال سے مدد کرنا وہ چاہتے تھے کہ ہم مال سے مدد کریں، مگر جائے نہیں، اور وہ بھی اس کو پتا ہے کہ وہ کوئی خوشی سے نہیں، اس لیے ان سے کہہ دیا قل انفقوا تونقرن اگر تم خرچ کرو خوشی سے یا ناپسندیدگی تو نہ یو تو بڑا تو وہ ہر کس تم سے قبول نہیں کیے جائیں گے، اس لیے نہیں کیے جائیں گے انکم کنتم قوما بس کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو، یعنی کہ اللہ کی بات پہ مانتے نہیں ہو، اس لیے ان کو نہ کرو۔ پھر آگے بتایا اس کی اور وجہ کیا بدی، وما منعهم اور نہیں منع کیا ان کے لیے ان تقبل منهم کہ ان سے قبول کیا جائے گا نفقاتهم ان کے نفقات یا ان کے جو چندہ وغیرہ دیتے تھے، الا انهم كفروا بالله اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ سے اس کے رسول سے، ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى اور اس لیے کہ وہ نماز پہ بھی نہیں آتے مگر سستی سے، یعنی یہ بھی ایک وجہ بتا دی کہ سستی سے آتے ہیں، الا هم وهم كارهون ولا ينفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے اللہ کی راہ میں مگر اس لیے کہ اس طرح کہ وہ نہ اسے نہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ وجوہات بتا دی گئی کہ ان کے سے آپ کا نہ لینے کی تین چیزیں ایسی صدقہ قبول کرنے کے لیے شرطیں ہیں، یہ تین چیزوں میں سے ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو ہی قبول کرتا ہے، تو متقین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبول کرتا نہیں اس کے صدقات کو جو خالص اپنی اللہ کی رضا کے نہ دیا جائے۔ دوسرا سورہ حج میں ہم پڑھیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ 38 اس میں بتایا گیا کہ اللہ کو ہرگز نہ اس کے گوشت پہنچیں گے نہ ان کے خون، لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچے گا، یعنی کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی گوشت کی ضرورت نہ خون کی ضرورت، لیکن اگر تقویٰ اس شخص میں ہوگا تو اس کی قربانی کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ شرائط بتا دی گئی کہ جس میں یہ شخص جس میں چیزیں ہوں گی وہ اب یہی ہوگا، جس طرح سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے تمہارے اپنے ہی لیے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چرہ طلب کرنے کے لیے، اور جو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا ادا کیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ کی رضامندی، اللہ کا چرہ طلب کرنا اللہ کی رضامندی کے لیے اگر کوئی دیا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قبول فرماتا ہے، اس کے علاوہ قبول نہیں فرمایا جاتا۔ دوسرا یہ وجہ یہ بتائی ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى کہ وہ آتے ہیں نماز کے لیے مگر مجبوری سے، یعنی کہ مجبوری تھی کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ نماز انہیں ادا کرنی ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان تو فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جو شخص نماز میں نہیں آتا تو اہل ایمان کو اس کے متعلق شبہ ہوتا ہے کہ وہ منافق ہے، مگر مسلمان تو بڑے شوق اور ذوق اور محبت کے ساتھ اذان سنتے ہی مسجد کا رخ کرتے، مگر منافقین کی حالت تو یہ ہوتی کہ وقت گزارتے جاتے دل بوجھل ہو جاتے، چر اور مدنی چھا جاتی، مجبوراً آ جاتے مگر پھر سستی سے اور مریل مریل، اور پھر یہ بھی کہ صرف حاضر لگانے نماز میں اللہ کو کم ہی یاد کرتے، جیسے ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَّا الصَّلَاةَ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یُرَاءُونَ النَّاسَ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اس طرح سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ منافق
बेटा सूरज को देखता रहता है, यहाँ तक कि जब सूरज शैतान के 2 सींगों के दरमियान आ जाता है, ग़ुरूब होने लगता है तो खड़ा होकर जल्दी-जल्दी 4 ठोंगे मारता है और उस नमाज़ में अल्लाह को बहुत ही कम याद करता है। यानी ये असर की नमाज़ की बताएगा, असर की नमाज़ में बहुत देर करता है, इतनी देर बैठा रहता है, जब वक़्त जाने लगता है तो जल्दी-जल्दी वो गुज़ार देता है। तो ये ज़रूर है कि इसलिए उनकी ये चीज़ें हैं कि उनकी कबूलियत के जो मालूम दे रहे हैं उसकी कबूलियत, ये भी एक चीज़ माने है। दूसरा ये क्या है, वो खुशी से खर्च नहीं करते, वला युनफिकून इल्ला वहुम कारिहून, माफ़ी जो खर्च करते हैं वो खुशी से नहीं करते, नापसंद है उनको, मुश्किल मुसीबत में, आपको मजबूरी में खर्च करते हैं। जैसे सूरह बकरा में जैसे फरमाया, उस शख्स ने की तरह जो अपना माल लोगों को दिखावे के लिए खर्च करता है और अल्लाह और यौम आखिर ईमान नहीं रखता, तो उसकी मिसाल है कि एक साफ चट्टान की मिसाल जैसे, जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो, फिर उसने एक जोरदार बारिश बरसे, बस उसे सख्त चट्टान की सूरत में छोड़ दिया जाए, तो वो पानी सारा बहा ले जाएगा। उसने जो कुछ खर्च किया वो एक झोंका आएगा, उसको सारा कुछ ले जाएगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक अल्लाह ताला खुद भी पाक है और सिर्फ पाक चीज़ें ही कबूल फरमाता है। यानी अल्लाह की राह में पाक चीज़ें ही जो दी जाएँगी, अल्लाह तबारक व तआला उसी को कबूल फरमाएगा, उसके अलावा नहीं फरमाएगा। तो ये वजह बता दी गई कि इस वजह से उनके माल कबूल नहीं करेंगे। 3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि इंसान में अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए वो देना चाहे और फिर वो नमाज़ भी कायम करे और जो माल दे खुशी-खुशी दे और अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान भी लाए। फिर ये बताया, बोला फला तुअजिबुका अमवालुहुम वला औलादुहुम, ना आपको ताज्जुब में डाले, आप उसमें कहा जा रहा है कि आपके मुनाफ़िकीन के माल और दौलत औलाद उनकी दुनियावी चमक-दमक की वजह से आप कोई ताज्जुब में ना हो। ये तो उन्हें ढील दी गई है ताकि अपन जान जोखिम में डालकर माल और दौलत हासिल करें, सारा-सारा दिन उसके चक्कर में पड़े रहें, उसकी हिफाज़त के लिए दिन का चैन और रात का सुकून खो बैठें और अल्लाह की तरफ से सब जो मसाइब और मुश्किलें आती हैं उनको बर्दाश्त करें, बिल आखिर उनकी मौत भी कुफ़्र पर ही हो जाए। तो ये तो उनके लिए एक मुश्किल आई हुई है, यानी कोई अल्लाह तबारा उसके उसे आप बिल्कुल ध्यान ही ना दें, क्योंकि पढ़ेंगे सूरह तगाबुन में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक आज़माइश है जो अल्लाह ने उसके उसी के पास बहुत बड़ा अजर है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया सूरह ताहा में, को अपनी आँख उन चीज़ों की तरफ हरगिज़ ना उठा जो हमने उसके मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत के तौर पर बरतने के लिए दी हैं, ताकि हम उन्हें उसी के आज़माएँ और तेरे रब का दिया सबसे अच्छा और सबसे बाकी, सबसे ज़्यादा बाकी रहने वाला है। इसी तरह सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या वो गुमान करते हैं कि हम अपने बाप और बेटों में से जिन चीज़ों के साथ उनकी मदद कर रहे हैं, हम उन्हें भलाइयाँ देने में जल्दी कर रहे हैं, बल्कि वो नहीं समझते, भलाइयाँ नहीं दे रहे हैं, उनके लिए वो गलतफ़हमी में मुब्तला है कि हम इस तरह नहीं उनको दे रहे। तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला वो चाहते हैं उन्हीं चीज़ों के ज़रिए से उसको दुनिया में ज़िंदगी मुब्तला अज़ाब कर दे, उनको अज़ाब दे, मोमिन को लगा ये, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनको इन्नमा युरीदुल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम बिहा फ़िल हयातिद दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इसी में अज़ाब दे और फिर उनको इस हाल में मौत आए कि वो काफ़िर हों, उनके यानी अल्लाह तबारक व तआला उनको बुलाए भी, ले भी जाए तो इसी हालत में जाए। ये जो ये हुआ, ये तो जिस तरह मालो-दौलत की मोहब्बत के में गिरफ्तार होकर जो मुनाफ़िक़ाना रवैया उन्होंने अख्तियार किया हुआ है, उसकी वजह से आप देखें मुस्लिम सोसाइटी में इंतहाई ज़लील-ख़्वार होकर रहेंगे, तो अल्लाह ताला बता दिया कि इसी दुनिया में ज़लील होंगे और सारी शान और शौकत उनकी चौध-राह जो थी वो जब तो जो अरब सोसाइटी उनको मिली हुई थी, तो नए इस्लामी जो निज़ाम आ गया तो वो तो सारी उनके ख़ाक में मिल जाएगी। अदना से अदना गुलाम और जो छोटे गुलाम लोग थे, वो मामूली काश्तकार चरवाहे जिन्होंने शुरू में ईमान लाए और ईमान खालिस ये लेके आए, इस नए निज़ाम में बाइज़्ज़त होंगे और ख़ानदानी चौधरी अपनी सारी दुनिया परस्ती की बदौलत दौलत के बावजूद बेइज़्ज़त होकर रह जाएँगे। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये तो फरमान, अल्लाह का ये फ़ैसला है कि जो ख़ुलूस नीयत से इस्लाम कबूल करेगा और ख़ास साबिक़ीन अव्वलून जो थे उनसे लाज़िमत उनकी इज़्ज़त, जिस तरह सैयदना बिलाल को इतनी इज़्ज़त मिली और जो सरदार थे उन्हें नहीं मिली। इसी का एक वाक़या आता है किताबों में कि दिलचस्प नमूना सैयदना उमर की मजलिस में पेश आया, जब कुरैश के चंद बड़े-बड़े शयूख जिनमें सुहेल बिन उमरा और हारिस बिन हिशाम जैसे लोग भी शामिल थे, हज़रत उमर से मिलने गए। वहाँ पर ये सूरत-ए-हाल पेश आई कि अंसार में जो महाजिरीन में से कोई मामूली आदमी भी आता, तो सैयदना उमर उसे अपने पास बुलाकर बिठाते, उन्हें शयूख से कहते कि उनके लिए जगह खाली करो। थोड़ी देर में लोग आते गए तो नौबत यहाँ तक आई कि हज़रात सरकते-सरकते, खिसकते-खिसकते बिल्कुल मजलिस के आखिर में पहुँच गए। बाहर निकलकर हारिस बिन हिशाम ने साथियों से कहा कि तुम लोगों ने देखा आज हमारे साथ क्या सलूक हुआ है?
تو سہیل بن عمرہ نے کہا کہ اس میں عمر کا کچھ قصور نہیں ہے، قصور تو ہمارا ہے کہ جب ہمیں اس دین کی دعوت دی گئی تو ہم نے منہ موڑا۔ وہی لوگ اس طرح سے دوڑا کر آئے، پھر یہ دونوں صاحب حضرات سیدنا عمر کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج ہم نے آپ کا سلوک دیکھا اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری اپنی کوتاہیوں ہی کا نتیجہ ہے، اور اب اس کو تلافی کی بھی کوئی صورت ہے؟ تو سیدنا عمر نے کیا زبان سے تو کچھ نہ جواب دیا اور صرف سرحد روم کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب میدان جہاد میں جان کھپاؤ تو شاید وہ پوزیشن پھر حاصل ہو جائے جس سے تم کھو چکے ہو۔ یعنی ان کی یہ حالت ہو گئی تو یہ حالت ہو پھر اس سے بڑی، اور پھر یہ بھی جان بھی دیں تو انہوں نے انکار کیا، یعنی اللہ کے جان بھی دیں تو کافر کیسے، یعنی اس سے بڑی ذلت اور رسوائی ہے کیا مصیبت ان کے لیے ہوگی کہ جو منافقانہ اور صاحب کو اپنے اندر وہ لیے پھر رہے ہیں، اس کی بدولت مرد دم تک بھی ایمان کی توفیق نہ نصیب ہو رہا ہے، دنیا خراب کر لینے کے بعد اب اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں گے کہ آخرت میں ان کی خرابی ہوگی۔ تو یہ ان کے لیے حال تھا کہ ان کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دھیان ہی نہ دیں، آپ بالکل یہ غور دیکھ ہی نہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہوا ہے، ان کو دیا ہے اسی لیے کہ اس دنیا میں بھی آزمائے ان کو، انہی کی وجہ سے اسی کے ساتھ ان کو رسوا بھی کرے اور آخر ہو۔ پھر یہ آ رہا ہے کہ یحلفون باللہ انہم لمنکم، اور پھر وہ لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ بے شک ہم تمہیں میں سے ہیں، تمہیں میں سے ہم کوئی الگ نہیں ہے، تم سے الگ نہیں ہے۔ تو یہ قسمیں بھی اسی طرح کھایا کرتے تھے کہ تاکہ وہ بتا سکیں اس جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ اصل میں تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ، اصل میں تو یہ وجہ ان کی ہے کہ یہ خوف زدہ ہے، کیونکہ یہاں مدینہ منورہ میں زیادہ تر یہ بڑے بڑے لوگ تھے، سارے مالدار، اور جتنے منافق تھے سارے مالدار بھی تھے اور بزرگ بھی تھے۔ تو ان کی پتہ چلتا ہے کہ نوجوان تو انہیں بہت ہی کم تھے جو منافق تھے، ان لوگوں کی مدینہ میں جائیداد میں تھیں، کاروبار بھی رکھتے تھے، اور پھر انہوں کے سوچ بچار بھی آگے کی مصلحت پرستی بھی رکھا کرتے تھے۔ تو جب مدینہ میں اسلام پہنچا اور آبادی کے ایک بڑے حصے نے پورے خلوص سے اسلام قبول کر لیا، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک بڑی مشکل میں مبتلا پایا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو ان کے قبیلوں کی خود کے ان کے قبیلوں کی اکثریت، بلکہ ان کے گھر والوں سے باپ، ان کے بیٹے بیٹیوں تک ان کے نئے دین کے ایمان سے ایمان اختیار کر لیا، انہیں مسلمان ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ان کے خلاف اگر کفر اور انکار پر قائم رہتے ہیں تو ان کی ساری عزت شہرت خاک کو مل جاتی ہے۔ تو وہ پھر اپنے ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر یہ ایسا ہوا تو پھر ہمارے گھر والے ہی ہم سے تو ناراض ہو جائیں گے، وہ بھی تو ہماری تو بالکل عزت جاتی رہے گی۔ تو اس کا صرف یہ ہے کہ ان لوگ پھر انہوں نے یہ کہنے لگے کہ بھی یہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تم سے کوئی الگ نہیں ہے، مگر حقیقت میں لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ حقیقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نقصانات کے خوف نے انہیں زبردست تمہارے ساتھ باندھے، یہ ڈر رہے ہیں۔ قوم یفرقون، ان کو خوف ہے کہ ان کو نقصان ہوگا، ہماری عزت نہیں رہے گی، اس لیے تمہارے ساتھ باندھ دیا، لیکن اس خوف نے تمہارے ساتھ باندھ دیا۔ جو چیزیں انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہیں اپنے آپ کو مسلمان شمار کرائیں، وہ صرف یہ خوف ہے کہ وہ مدینہ میں رہتے ہوئے اگر اعلانیہ غیر مسلم بن کر رہیں گے تو ان کی ساری عزت ختم ہو جائے گی اور بیوی بچوں سے بھی تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے مدینہ چھوڑ کر تو اپنے جائیدادوں اور تجارتوں دستبردار بھی ہونا پڑتا ہے، اس لیے نہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہاں سے مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں، اور نہ یہ یہاں پہ، اس لیے ان کا یہ حال ہو رہا ہے کہ بھائی یہ دیکھو تم میں سے نہیں ہے مگر یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرنے والے قوم ہیں۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر ان کے حال ہو، اگر ان کے لا یجدون ملجان، اگر وہ پاتے کوئی ایسی چھپ بیٹھنے کی جگہ یا کوئی غار یا ایسی کچھ بیٹھنے کی جگہ، تو وہ اس کی طرف پھر وہ اس طرح بھاگتے جس طرح کوئی رسی توڑا کے بھاگتا ہے، کیونکہ مدینہ میں مجبوراً تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ دیکھیں مجبوراً انہیں نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، زکوٰۃ بھی وہ دینی پڑ رہی ہے جس کو جرمانہ سمجھ رہے ہیں، اور آئے دن جہاد بھی آ رہے ہیں، آئے دن کسی نہ کسی خوفناک دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کر رہی ہو رہے تھے، پھر آئے دن جان و مال کی قربانی کے مطالبے کے ساتھ ساتھ ان کو اس قدر پھر ان سے چندہ بھی مانگا جا رہا ہے، اس میں خرچ کرو، تو اس قدر ان کی بے چین ہے کہ اگر کوئی سوراخ یا بل بھی ایسا نظر آ جائے جس میں انہیں امن ملنے کی امید ہے تو بھاگ کر اس میں بھی جا گھس بیٹھے۔ تو یہ ان کا حال یہ تھا کہ اس میں بھی پھر ہم یہاں سے جان چھڑائیں کس طرح کرتے ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کا حالت یہ ہے۔ اور پھر یہ تھا کہ پھر ومن ہوں من یلمسک فی الصدقات، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو آپ پہ دان کرتا ہے یا آپ پہ الزام لگاتا ہے صدقات کے بارے میں، کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو اس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ مال کے بارے میں آپ دان کرتے ہیں، وَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر آپ ان کو دے دیں تو اس میں سے خوش ہو جاتے ہیں، اگر وہ نہ دیا جائے ان میں سے تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ ان کے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ مدینہ منورہ یہ عرب میں پہلا موقع تھا کہ
تمام ملک کے تمام باشندوں سے ایک مقررہ مقدار میں جو بھی زائد مال اس کے پاس ہوتا تھا اس کی باقاعدہ زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ زرعی زمین بھی زکوٰۃ دینی پڑتی تھی، مویشیوں میں سے بھی، مال تجارت میں سے بھی، ان کے بعد نیاز میں جو کچھ بھی ان کی کمائی تھی، سونے چاندی کے ذخائر میں سے بھی، اسی کے حساب سے کسی سے 2.5% یا اس کے حساب سے 5%، 10%، جو بھی زکوٰۃ ان کا اصول بنتا تھا، تو ساری یہ پھر ہمارے زکوٰۃ اتنا منظم طریقے سے وصول کیے جاتے اور ایک مرکز میں جمع ہو کر منظم طریقے سے خرچ بھی کیے جاتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے اطراف سے اتنی دولت سمٹ کر آتی ہے آپ کے پاس کہ آپ کے ہاتھوں خرچ ہوتی، اتنی ساری دولت آپ کے ہاتھوں سے خرچ ہوتی، جو عرب کے لوگوں نے کبھی اس سے پہلے کسی ایک شخص کے ہاتھوں جمع اور تقسیم ہوتے دیکھی نہیں تھی۔ تو یہ جو دنیا بس منافقین کے منہ میں تو اس دولت کو دیکھ کر پانی بھر پڑا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اس بہتے ہوئے دریا میں ہمیں بھی موقع ملے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو ناک کسی کو کچھ دینے کو تیار نہیں تھے، ختم ممکن نہیں کہ وہ کسی کو ناک بھی دے دیں۔ ان کے اس لیے پھر ان میں کوئی ایسے لوگ بھی تھے جو اس پہ کڑتے تھے اور ہمیں دیا نہیں جاتا تھا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ جی آپ جو انصاف نہیں کر رہے، یہاں تک ایک شخص نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ انصاف کرو، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کہ اللہ سے ڈر، تو اللہ سے ڈریں، تو آپ سے مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ پھر آپ سے جو وہاں سے پھر وہ چلا گیا شخص، تو آپ بتاتے ہیں کہ اس آدمی کی آنکھیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آنکھیں دسی ہوئی تھیں، جس کے رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں اور پیشانی بھی ابری ہوئی تھی اور داڑھی گھنی تھی، جس کا سر منڈا ہوا تھا، جب اپنا تہمت پنڈلی سے اوپر اٹھائے ہوئے تھا، کھڑا ہو کر بولا کہ اللہ کے رسول آپ سے اللہ سے ڈریے، تو آپ نے فرمایا تیری خرابی ہو کیا وہ تمام روئے زمین کو اللہ سے ڈرنے کا زیادہ مستحق نہیں ہوں۔ پھر وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ میں اس کی گردن نہ مار دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ تو خالد بن ولید نے عرض کیا کتنے ہی ایسے نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کر کے باطنی حالات معلوم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو آپ سید ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ جب پیٹھ موڑے جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اس شخص کی نسل سے وہ قوم پیدا ہوگی جو اللہ کی کتاب کو مزے لے لے کر بڑی خوش الحانیسی کے ساتھ پڑھے گی، حالانکہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گی۔ دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس قوم کے میں زمانے میں ہوا تو قوم سمود کی طرح قتل کر دوں گا۔ تو یہ ہے اس کی اولاد میں سے یہ بتایا گیا ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو بڑے مزے لے لے کر پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے اترے گا ہی نہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کو کس طرح پڑھتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی بڑے مزے لے لے کے پڑھتے ہیں مگر بغیر سمجھے پڑھی جا رہی ہے، تو حلق سے کیا ہوتا نہیں، جب میں تو جس چیز کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا اس نے تو کوئی اثر تو نہیں کرنا، دل پہ کیا اثر ہوا، دل پہ اثر تو اس کو تو ویسے کوئی بات سمجھے گا۔ اگر کہیں ہم ہی ان میں سے نہ ہوں کہ جی جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو پڑھیں گے مگر ان کو قرآن ان کے حلق سے نیچے اترے گا ہی نہیں، نہ وہ سمجھیں گے، کیونکہ جو سمجھے گا نہیں اس نے پڑھنا کیا ہے، اس کو کچھ اثر نہیں کرتا۔ تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ فرمایا جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتے کہ جو اللہ کے رسول نے دیا، وَأَن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ چاہتے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ راضی ہو جاتے، اگر وہ راضی ہوتے اس پہ جو ما آتاہم اللہ، جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، وقالوا حسبنا اللہ، تو وہ اس بات اور کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، تو پھر کیا سیؤتینا اللہ من فضلی، تو اللہ تعالیٰ جلدی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور دے گا، اور رسول اور اس کا رسول بھی، تو انا الی اللہ راغبون، اور بے شک اللہ کی طرف، اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ تو یہ ان کو چاہیے تھا کہ اس طرح بات کرتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی اصلاح کے لیے بڑے خوبصورت انداز میں نصیحت اور اہل ایمان کی رہنمائی فرما دی، جس طرح کہ ان لوگوں کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا تھا اسی پر اگر قناعت کرتے، صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے کہ حسبنا اللہ کہتے، تو اللہ مال کی تو کوئی حیثیت نہیں بلکہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، تو سوچتے کہ اس بار، اور یہ سوچتے کہ اگر اس کی بار اگر مال نہیں ملا تو بہت توقع کہ کم ملا تو اگلی بار کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہت جلد اپنے فضل خاص سے اور رسول کے ذریعے ہمیں اور مال دلوا دے گا، اور مال ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے گا۔ یہ کہتے ہیں یقیناً حصول مال اور تمام تر رغبتیں، امید اور توقعات اللہ ہی کے ذات کے سے وابستہ کیے ہوئے ہیں۔
تو یہ ہونا ہی چاہیے۔ جس طرح ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں تمہیں نہ کوئی چیز دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، میں تمہیں تقسیم کرنے والا ہوں، میں تو وہاں رکھ دیتا ہوں جہاں رکھنے کا مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا، یہ تو اس اللہ ہی کی مرضی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد دعا بھی پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت، یعنی کہ یہ اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، جو تو دینا سے کوئی روکنے والا نہیں، ولا موتی لما منعت، اور نہ کوئی تیری روکی چیز کو عطا کرنے والا ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور نہ ہی نفع دے گی کسی شان کو کسی شان سے والے کو اس کی شان کو نفع دے گی، یعنی کوئی نفع نہیں دے گی، یعنی وہ تیرے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کا دعا بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا کہ اما بعد، اللہ کی قسم، مال کی تقسیم کے وقت میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا، میں جن لوگوں کو مال نہیں دیتا وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کو میں مال دیتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو مال دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے صبری اور لالچ دیکھتا ہوں، اور جن لوگوں کو میں مال نہیں دیتا ان کو میں اس غنا اور بلائی کے حوالے کر دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے۔ ایسے لوگوں میں سے ایک عمر بن تغلب بھی ہے۔ عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے متعلق یہ توصیفی الفاظ سن کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کی قسم اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جائے تو بھی اتنی فرت لذت خوشی حاصل نہ ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اتنے توصیفی الفاظ ادا کیے، تو یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا دے کہ میں تو ان کو دیتا ہوں جن کے دل جو نہیں دیتا، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ غنا اللہ تعالیٰ نے بھر دیا، تو کتنی بڑی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا اس پہ قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال کی محبت میں سے بچائے جو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔